آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کیا ہوتا ہے، یزیدی لشکر کی طرف سے ایک بدبخت آتا ہے اور بریر ابن حزیر سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت بریر ابن حزیر نے ایک وار کیا اور اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا یزید آتا ہے، اس سے بھی مقابلہ ہوا اور حبیب ابن مظاہر نے اس کی گردن کو بھی کاٹ دیا۔ ابھی تک مقابلہ ایسے چل رہا تھا کہ ابھی ایک ایک کر کے لوگ آ رہے تھے۔ عمر ابن حجاج بولا، اے ابن سعد، تو کیا پاگل ہو چکا ہے؟ حسین کے ساتھیوں کے پاس میں تو اپنے ایک ایک آدمی کو اگر تو بھیجے گا تو آقا حسین کے ساتھی اتنے بہادر ہیں، یہ سب کو قتل کر دیں گے۔ اس سے کہا ایک بڑی فوج کو بھیج۔ اللہ اللہ، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شمر لعین ایک بڑی جماعت کے ساتھ میں آقا حسین کے خیمے پر حملہ کر دیتا ہے۔ میں منا پر حملہ کیا، میں سرا پر حملہ کیا اور آقا حسین کے ساتھی 32 ساتھی اس بڑی جماعت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آقا حسین کے ساتھی اپنی پوری بہادری کے ساتھ میں، اپنی پوری شجاعت کے ساتھ میں آقا حسین کی محبت میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقابلہ ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے۔ اللہ اللہ، دونوں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، دونوں طرف سے نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، مگر پوری بہادری کے ساتھ میں محب اہل بیت تھے اور یہ جانتے تھے اگر ہمارے ہوتے ہوئے خاندان مصطفیٰ پر اگر کوئی تیر پہنچ جائے تو ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ گواہ ہے جب تک امام حسین کے ساتھی زندہ رہے، جب تک کوئی تیر امام عالی مقام کے بھتیجے یا بھانجے یا بھائیوں پر کوئی تیر نہیں پہنچنے دیا۔ امام حسین کے ساتھی آقا حسین سے اتنی محبت کرتے تھے، آقا حسین سے اتنا عشق کرتے تھے، آقا حسین سے اتنا پیار کرتے تھے، آقا حسین پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے راضی تھے۔ اللہ اللہ، جنگ ہو رہی تھی، مگر 1000 سے زیادہ لشکر ایک بڑی جماعت کے ساتھ میں شمر لعین آیا تھا اور ادھر سے امام حسین کے ساتھی صرف 32 تھے۔ وہ کب تک جنگ کرتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دونوں طرف سے جنگ ہو رہی تھی۔ اب آقا حسین نے کیا دیکھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے آقا حسین نے اپنے پیارے دوست، اپنے پیارے غلام، اپنے پیارے ساتھی حضرت حبیب ابن مظاہر سے کہا، اے حبیب، ان یزیدی لشکر سے کہو کہ حسین کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، حسین کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دیں تاکہ میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں، اس کے بعد میں تم جنگ کرنا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے ابن سعد اور اے لشکر اے یزید، کان کھول کر سن لو، حسین کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب حسین کو نماز پڑھنے کی اجازت دو تاکہ حسین نماز پڑھ لیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو روک دو، تم بھی آرام کر لو اور ہم بھی آرام کر لیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بدبخت کھڑا ہوا جس کا نام حسین ابن نمیر تھا، جس کا نام حسین ابن نمیر تھا۔ حسین ابن نمیر بولا، حسین تم کیا کرو گے نماز پڑھ کے؟ حسین کی تو نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ جملہ بولا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جلال میں آ جاتے ہیں اور حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، ارے بدبخت، تو جانتا ہے تو کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ حسین کے بارے میں۔ کیا حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ تو جانتا ہے حسین کون ہے؟ اللہ کی قسم، سارے لوگ نماز کا انتظار کرتے ہیں اور حسین وہ ہے جس کا انتظار نماز کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے حسین ابن نمیر، تیری ایسا کہنے کی ہمت کیسے ہو گئی؟ تو جانتا ہے حسین نبی کا نواسا ہے اور حسین نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا ہے، حسین نماز سے محبت کرتا ہے۔ ارے حسین کی تو نماز مشتاق ہے، حسین کی نماز مشتاق ہے، حسین آقا کا نواسا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت حبیب ابن مظاہر نے اتنا کہا، اتنا کہنے کے بعد میں حسین ابن نمیر سے اتنا کہا تو حضرت حبیب ابن مظاہر پر اس نے حملہ بول دیا۔
حسین ابن نمیر نے حضرت حبیب پر حملہ بول دیا. حملہ بولنے کے بعد میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا اور حسین ابن نمیر کا مقابلہ چل رہا ہے. دونوں مقابلہ کر رہے ہیں. اب شمر نے کیا دیکھا کہ حسین کا مقابلہ چل رہا ہے. حسین ابن نمیر حبیب ابن مظاہر سے اس کا مقابلہ چل رہا ہے اور اکیلا یہ اس کو قتل نہیں کر سکتا. ایک بڑی جماعت کو بھیجتا ہے. اللہ 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 اللہ. اب جنگ ہو رہی ہے بہت طاقت کے ساتھ میں, بہت بہادری کے ساتھ میں. حضرت حبیب ابن مظاہر جنگ کر رہے ہیں. آقا حسین کے ساتھی ہیں, محب اہل بیت ہیں, آقا حسین سے محبت کرتے ہیں, آقا حسین سے عشق کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب اکیلے حضرت حبیب ایک بڑی جماعت کا تنہا مقابلہ کر رہے تھے. کب تک مقابلہ کرتے مگر لشکر یزید کو کتنے یزیدیوں کے سر کاٹ کر زمین میں پھینک دیے تھے آقا ابن مظاہر نے, حضرت حبیب ابن مظاہر نے. اتنے طاقتور یہ آقا کے ساتھی تھے. اب کیا ہوا, بہت بری طریقے سے زخمی ہو جاتے ہیں اور حضرت حبیب ابن مظاہر گر جاتے ہیں. گرنے کے بعد میں تمیمی آتا ہے اور تمیمی نے تلوار کو اٹھایا. تلوار اٹھانے کے بعد میں اس بدبخت کتے نے آقا حضرت حبیب ابن مظاہر پر وار کیا اور حضرت حبیب کا سر کاٹ دیا. حضرت حبیب کا سر کاٹ دیا. حضرت حبیب قربان ہو گئے اور کتنے یزیدیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا تھا. اللہ اللہ. حضرت حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد میں آقا حسین بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے کیونکہ آقا حسین کے یہ ساتھی تھے اور آقا حسین سے اتنی محبت کرتے تھے اور حضرت حبیب کی موت سے, حضرت حبیب کی شہادت سے آقا حسین بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے. آقا حسین کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آقا حسین سے حضرت حبیب اتنی محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آقا حسین نے یہ کہا تھا تم واپس چلے جاؤ, یہ جنگ کا میدان ہے, یہاں پر مرنے کے سوا کچھ نہیں ہے, یہاں پر ہمیں موت آ جائے گی. تو حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا آقا حسین ہماری زندگیوں پہ لعنت ہے, اگر ہم آپ کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں, ہمیں جان دینا تو گوارا ہے مگر آپ کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. آقا حسین کے یہ ساتھی اپنے مال سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے گھر بار سے زیادہ, اپنی دولت سے زیادہ, سب سے زیادہ آقا حسین سے محبت کرتے تھے, آقا حسین سے پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ آقا کی حدیث ہے جب تک کوئی انسان اپنے مال سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے باپ سے زیادہ, اپنی ماں سے زیادہ محمد سے اور اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا, جب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے پوری بہادری کے ساتھ میں, پورے جذبے کے ساتھ میں, پوری محبت میں اتنی محبت کرتے تھے. حضرت حبیب ابن مظاہر آقا حسین سے بار بار کہتے تھے آقا حسین جنگ میں جاؤں گا, آپ کے نام پر شہید ہونے میں جاؤں گا کیونکہ آپ کے نام پر شہید ہونے میں بڑا مزہ آئے گا. اللہ اللہ, جب میری گردن پر تلوار چلے گی مجھے فخر ہوگا, اگر میری موت آئی ہے تو آقا حسین کے نام پر آئی ہے. اتنی محبت حضرت حبیب ابن مظاہر آقا حسین سے کرتے تھے, اتنا عشق آقا حسین سے کرتے تھے. اس لیے آقا حسین کو ان کی شہادت کا بہت زیادہ غم ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حضرت حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہو گئے, آقا حسین بہت زیادہ دکھی تھے, آقا حسین بہت زیادہ رنجیدہ تھے کیونکہ آقا حسین کے ساتھیوں کی شہادت ہو رہی ہے. آقا حسین کے ساتھیوں نے اپنی شجاعت کو اور اپنی شہادت کو پیش کیا. آقا حسین اپنے ساتھیوں سے اتنی محبت کرتے تھے, آقا حسین اپنے ساتھیوں سے اتنی محبت کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے یہی کہتے تھے میں تم سے راضی ہوں, تم مجھ سے راضی ہو اور انشاءاللہ تعالی آج جو تم میرے لیے کر رہے ہو اس کا سبب, اس کا صلہ میں تمہیں کل میدان محشر میں اپنے نانا سے دلواؤں گا, اس کا سبب اپنے نانا سے دلواؤں گا, اس کا صلہ اپنے نانا سے دلواؤں گا. اپنے نانا کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلاؤں گا, اپنے نانا کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پینا نصیب ہوگا, میرے نانا کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پینا نصیب ہوگا اور تمہیں شفاعت کا پروانہ دیا جائے گا اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا. اب حضرت حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہو گئے.